بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح مرد تھا۔ وہ اپنے جانوروں کو چرانے جنگل لے جاتا۔ اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ ایک دن جب وہ حسب معمول جانور چلانے جنگل گیا تو اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آ پہنچا اور کہنے لگا، تمہاری موت کا وقت آ پہنچا ہے، جو کام کرنا ہے جلدی جلدی سمیٹ لو۔ تو اس نے یہ کہہ کر ایک بچڑے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اس بچڑے کو اپنے بچے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ بچڑا اس جنگل میں درمیانی عمر کا ہو گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کسی کو دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ بچہ بھی بڑا ہوتا گیا۔ وہ بچہ اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک تہائی حصہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھا رہتا کہ اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنے میں جلدی کرے۔ جب ماں سو جاتی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نماز پڑھتا یہاں تک کہ رات کا آخری ایک تہائی رہ جاتا تو وہ سو جاتا۔ صبح ہوتی تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے ایک تہائی فقراء پر صدقہ کر دیتا۔ ایک حصہ اپنی ضرورت میں لگاتا اور ایک حصہ اپنی ماں کے حوالے کر دیتا۔ ایک روز اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا، تمہارے لیے تمہارے والد نے فلاں جنگل میں ایک بچڑا میراث میں چھوڑا ہے، تم وہاں جاؤ اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود، جو اس سب مخلوق کا معبود ہے، اس سے دعا کرو کہ وہ بچڑا تمہیں لوٹا دے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہے، خالص زرد رنگ جیسے سونے کا ہوتا ہے۔ والدہ کی ہدایت کے مطابق جب وہ اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک گائے پتے چر رہی ہے۔ تو اس نے آواز لگائی، میں تجھے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی قسم دیتا ہوں، تو میرے پاس آ جا۔ اس آواز پر وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ نوجوان اسے گلے سے پکڑ کر ہانکنے لگا تو اللہ کے حکم سے وہ گویا ہوئی، تو میری پشت پر سوار ہو جا، یہ تیرے لیے آرام دہ اور باعث سے آسانی ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، میری والدہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس نے کہا، اس گائے کو گردن سے پکڑ کر لاؤ۔ تو گائے کہنے لگی، اگر تم اپنی والدہ کی ایسی ہی اطاعت کرتے رہے تو اگر پہاڑ کو ساتھ چلنے کا کہو گے تو وہ بھی چل پڑے گا۔ نوجوان گائے کو پکڑ کر والدہ کے پاس لایا تو والدہ کہنے لگی، تو غریب آدمی ہے، گزر اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں، دن کو لکڑیاں کاٹنا اور رات کو عبادت کرنا تم پر بھاری پڑتا ہے، جاؤ اور اس گائے کو بیچ دو۔ نوجوان نے پوچھا، کتنے میں بیچوں؟ والدہ نے کہا، 3 دینار میں بیچ دو، اور سنو، مجھ سے پوچھے بغیر مت بیچنا، اگرچہ قیمت زیادہ مل رہی ہو۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار پہنچا تو اللہ نے ایک فرشتہ بطور امتحان بھیجا تاکہ اس نوجوان کی اطاعت کو پرکھے، حتیٰ کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ فرشتہ بولا، یہ گائے کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا، 3 دینار میں، لیکن اس سے پہلے مجھے والدہ کی رضامندی لینی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا، والدہ سے مشورے کو جوڑو، میں تمہیں 6 دینار دوں گا، گائے میرے حوالے کر دو۔ نوجوان بولا، 6 دینار تو کیا، اگر تم اس گائے کے ہم وزن سونا بھی دو پھر بھی میں یہ تمہارے حوالے نہ کروں گا، حتیٰ کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ وہ نوجوان گائے کو لے کر واپس آ گیا اور والدہ کو تمام قصہ سنایا۔ والدہ کہنے لگی، 6 دینار میں بیچ دو، لیکن بیچنے سے قبل مجھ سے پوچھ لینا۔ نوجوان دوبارہ بازار گیا تو فرشتے نے کہا، کیا تم نے اپنی والدہ سے مشورہ کر لیا؟ نوجوان کہنے لگا، جی ہاں، لیکن ماں اب 6 دینار سے کم پر بیچنے پر راضی نہیں ہے، لیکن بیچنے سے پہلے پھر مشورہ کرنا ہوگا۔ فرشتہ کہنے لگا، میں 12 دینار دینے کو تیار ہوں، لیکن تم اپنی والدہ سے مشورے کی شرط چھوڑ دو۔ نوجوان نے صاف انکار کر دیا اور گائے لے کر واپس آ گیا اور والدہ کو سارا قصہ سنایا۔ والدہ نے کہا،
تمہارے پاس جو آیا وہ انسان نہیں فرشتہ تھا، ابھی جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ گائے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق دوبارہ گیا اور اس فرشتے سے پوچھا، تو فرشتہ کہنے لگا اپنی والدہ سے کہو کہ وہ اس گائے کو فی الحال اپنے پاس رکھے، ان قریب موسیٰ علیہ السلام تم سے یہ گائے بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے سلسلے میں خرید لیں گے، اور تم اس کو ان کے ہاتھ فروخت نہ کرنا یہاں تک کہ وہ اس کی کھال بھر کر دینار تمہیں نہ دے دیں۔ نوجوان نے واپس آ کر ساری بات والدہ کو بتائی تو اس نے گائے بیچنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر جب اللہ نے بنی اسرائیل پر اس گائے کا ذبح کرنا متعین کر دیا تو وہ بیان کردہ اوصاف کی گائے معلوم کرتے کرتے اس تک جا پہنچے۔ تو دوستو، دراصل اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کی والدہ کی فرما برداری کا صلہ دنیا میں دینا منظور تھا۔ فرینڈ، آج کی کہانی کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمایا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔